لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نعمتوں اور رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، 3 عشروں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو آج ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تیسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور ذکر و فکر کے اندر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ویسے تو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اس آخری عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے، جو اہمیت حاصل ہے، وہ دوسرے پہلے 2 عشروں کو حاصل نہیں ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر بہت ساری خصوصیات ہے، بہت سارے فضائل ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اسی آخری عشرے کے اندر ایک رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات کے اندر جو انسان عبادت کر لے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اسی رات کے اندر قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب دنیائے انسانیت کو ملی ہے۔ اسی رات کے بارے میں قرآن کریم کی ایک پوری سورت نازل ہوئی جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس رات کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کے اندر اعتکاف جیسی عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی عبادات مقرر فرمائی ہے، جن میں سے بعض عبادات خاص عاشقانہ شان رکھتی ہے۔ انہی میں سے اعتکاف بھی ہے۔ اس عبادت کے اندر انسان اپنے تمام دنیاوی کام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کے اندر جا پڑتا ہے اور اپنے ما سوا سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے۔ کچھ مدت تک کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جو خاص تعلق اور انابت الی اللہ کی جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در پہ آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک انسان حالت اعتکاف میں ہو
اس کا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے، اس کا سونا عبادت، اس کا کھانا پینا عبادت، ایک ایک نقل و حرکت اس کی عبادت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اعتکاف کی حکمت بھی یہی ہے کہ شب قدر جیسی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کا یقینی طریقہ اعتکاف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو پوشیدہ رکھا تاکہ مسلمان عشرائے اخیرہ کی تمام راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ مشغول رہے۔ لیکن عام حالات کے اندر پوری رات جاگنا یہ تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ بشری ضروریات کے تحت انسان کو رات کا کچھ حصہ دوسرے کاموں میں بھی صرف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو انسان حالت اعتکاف میں ہو، خواہ وہ سوتا ہی کیوں نہ رہا ہو، اس کی پوری رات عبادت کے اندر، عبادت گزاروں کے اندر شامل کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا خاص ذوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف بھی فرمایا اور 20 روز کا اعتکاف بھی فرمایا، اور 10 روز کا اعتکاف تو آپ ہر سال فرمایا ہی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی خاص وجہ سے آپ رمضان کے اندر اعتکاف نہ فرما سکے تو آپ نے بعد میں شوال کے مہینے میں 10 دن روزے رکھ کر قضا کے طور پر اعتکاف فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو آپ نے اگلے سال 10 دن کے بجائے 20 روز کا اعتکاف فرمایا ہے۔ جب تک شب قدر کے بارے میں یہ متعین نہیں ہوا تھا کہ شب قدر رمضان المبارک کے عشرائے اخیرہ کی راتوں میں ہوتی ہے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف فرمانے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، لہٰذا اب تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی ہے۔ آپ نے پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بالکلیہ اس کو ترک نہیں فرمایا۔ لیکن اس کے علاوہ احادیث کے اندر اعتکاف کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاثة خنادق کل خندق مما ابعد بین الحافتین۔ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کر لے، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں آڑ بڑھا دیں گے۔ ہر خندق کی مسافت اتنی ہوگی جتنی زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت کی چوڑائی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دیں گے جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف پر اتنی بڑی فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف پر کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ 10 دن اعتکاف فرمانے پر، وہ بھی رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اعتکاف فرمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔
حدیث کے اندر ہے من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرے گا اللہ تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرہ جیسا ہوگا۔ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرے گا اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرہ جیسا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان کانوا ان غابوا یفقدوہم وان مرضوا اعادوہم وان کانوا فی حاجۃ اعانوہم۔ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے خیمے بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ کسی کام کی وجہ سے مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اگر ان کو کوئی کام پیش آ جائے، اگر ان کا کوئی کام اٹک جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ان للمساجد اوتادا کی جو فضیلت ہے یہ فضیلت اس شخص کو بھی حاصل ہوگی جو رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرے گا۔ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف مسنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔ 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے اور 21ویں رات 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں روزے کے دن مغرب سے اتنا پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے، مسجد کی حدود کے اندر پہنچ جائے کہ غروب آفتاب مسجد کے اندر ہو، یعنی روزہ افطار مسجد کے اندر آ کر کے کرے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک سنت اور ایک نفل ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہے مثلا کسی نے نظر مان لی یا منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں کام میرا بن گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یا کسی چیز کے ملنے کی توقع تھی مجھے فلاں چیز مل گئی تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اگر اس کی یہ نظر اور منت پوری ہو گئی تو اس پر 3 دن کا یا جتنے دن کی منت مانی ہے اتنے دن اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، اس اعتکاف کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نفلی اعتکاف کی نیت کر لی تو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی نماز کے ساتھ ساتھ مل جائے گا۔ واجب اور سنت اعتکاف کے اندر انسان کا روزے دار ہونا ضروری ہے، روزے سے ہونا ضروری ہے، اور نفل اعتکاف کے اندر روزے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی بستی اور محلے میں سے اگر کسی ایک آدمی نے بستی کی مسجد کے اندر اعتکاف کر لیا تو سارے محلے والوں کی طرف سے، سارے بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے اندر نہ بیٹھے تو پوری بستی، پورا محلہ ترک سنت کا گنہگار ہوگا۔ اس لیے پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ ہماری مسجد کے اندر کوئی اعتکاف کے اندر بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو فکر کر کے کسی کو اعتکاف کے اندر بیٹھائیں، لیکن اجرت دے کر کسی کو اعتکاف پر بیٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے اندر اجرت لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے۔ اگر بستی کے اندر کوئی بھی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف کے اندر نہ بیٹھ سکتا ہو
تو قریب والے محلے سے کسی دوسری بستی سے کسی آدمی کو تیار کر کے لائیں اور اعتکاف کے اندر بٹھا دیا، تب بھی اس بستی والوں کی طرف سے سنت کا حق ادا ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ انسان اعتکاف کی حالت میں مسجد کے حدود کے اندر رہے۔ حوائج ضروریہ کے علاوہ مسجد سے باہر جانا، ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حوائج ضروریہ، شرعی ضروریات کیا ہے؟ مثلا پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے، غسل جنابت کرنے کے لیے مسجد کے اندر وضو خانے کا انتظام نہیں ہے تو وضو کرنے کے لیے باہر جانا، یا مسجد کے اندر جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری جامع مسجد کے اندر جانا، یہ شرعی ضروریات ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی ضرورت کے تحت مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نشہ کرتے ہیں بیڑی اور سگریٹ کا، تو نشے کی وجہ سے مسجد سے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آرام سے بیڑی اور سگریٹ پی کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بیڑی اور سگریٹ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی ذاتی ضرورت ہے۔ انسان کی ذاتی ضروریات میں سے ہے نشہ، شرعی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پیشاب کرنے کی نیت سے مسجد سے باہر نکلا، باہر نکلتے وقت پیشاب کی نیت کی تھی، لیکن راستے میں بیت الخلا جاتے وقت یا آتے وقت یا بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے اگر بیڑی اور سگریٹ پی لی تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے نیت پیشاب کی تھی، بیڑی اور سگریٹ کی نیت نہیں کی تھی۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ مسجد کے حدود کا خیال رکھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا، گپ شپ لگانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جس طرح اعتکاف کی خصوصیت مردوں کے لیے ہے، مردوں کو اعتکاف کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی فضیلت ہے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف عشر الاواخر فی رمضان حتی یتوفاہ اللہ عز وجل ثم یعتکف ازواجہ بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جس طرح مرد اعتکاف کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن عورت اعتکاف اپنے گھر کے اندر کرے، مسجد کے اندر نہ آئے۔ گھر کے اندر نماز پڑھنے کی یا عبادت کرنے کی جو خاص جگہ مقرر ہے وہاں پر اعتکاف کرے۔ اگر پہلے سے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے تو کسی کمرے کے اندر ایک کونے میں خاص جگہ کو خاص کر کے وہاں پر اعتکاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت کو اعتکاف کرنے سے پہلے حیض اور نفاس سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورت اگر شادی شدہ ہے تو اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت دے تو اعتکاف کرے، اگر اجازت نہ دے تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ عورت کے لیے بھی وہی حدود ہے جو مرد کے لیے حدود ہے۔ عورت جہاں پر اعتکاف کرتی ہے وہ جگہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہے۔ جس طرح مرد کے لیے مسجد کے حدود سے ہٹنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اپنی خاص کی ہوئی جگہ سے ہٹنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ اعتکاف کی چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بہت سی خصوصیات ہے، بہت سے فضائل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے اور رات بھر بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمیں بھی اس عشرے کے اندر خوب عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، بہت سارے لوگ وہ ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے لیکن نہ ان کا روزہ ہوتا ہے، نہ ان کو روزوں کی فکر ہوتی ہے، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مزدوری کے اندر لگے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کے اندر مشغول ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مال کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مال کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تم یہ بات جان لو کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہیں پر تو مال کو فتنہ کہا ہے اور کہیں پر مال کو خیر اور بھلائی کا ذریعہ بتلایا ہے۔ ما انفقتم من خیر لئن آتانا من فضل، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مال کو خرچ کرنے کے مصارف میں، مال کے خرچ کرنے کے مصارف اور مقاصد کے اندر احکام شرعیہ کی رعایت کی ہے تب تو یہ مال اس کے لیے برکت ہے، خیر اور سلامتی کا ذریعہ ہے، اور اگر مال کو خرچ کرنے کے اندر احکام شرعیہ کی رعایت نہیں کی ہے تو یہ مال اس کے لیے ہلاکت ہے اور فتنہ ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمیں رمضان المبارک کی خوب قدر کرنی چاہیے، بالخصوص آخری عشرے کے اندر ہمیں عبادات کے اندر خوب لگ جانا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سننے، دوسری عبادات کے اندر ہم کو زیادہ سے زیادہ مشغول ہو جانا چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سننے کا بھی حکم ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے ان الذی یقرأ القرآن له اجران والذی یستمع القرآن له، ان الذی یقرأ القرآن له اجر والذی یستمع القرآن له اجران، کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت سننے والے کو ہر حرف پر 20 نیکیاں ملیں گی۔ علماء محدثین نے اس کی مختلف وجوہ بیان کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نفل ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کو سننا یہ فرض عین ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نفل کا فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہے، فرض نفل سے اونچا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے پہلے سننا پڑتا ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے پہلے سننا پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے شروع میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جلدی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں میرا کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے بلکہ آپ غور سے سنیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہیں اس کو یاد کرانا اور اس کو پڑھانا۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو جس طرح قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سننے کا بھی حکم ہے، اور قرآن کریم کو سننے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آخری عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر لگ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.